بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن جو شخص یہ وظیفہ، یہ عمل صبح پڑھتا ہے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام تک اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی، اس مہینے کے پہلے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی، اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گھڑیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، تو آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بات فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا یا آپ نے اس موقع کی قدر نہ کی، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ربیع الاول کا پہلا اتوار کا دن آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا اپنا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو آج ربیع الاول کا مہینہ خوشیاں، کامیابیاں لے کر آ چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کی پوری رات، پورا دن میں کسی بھی وقت جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا نا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چوم لیتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے مانگ لینا۔ اگر میرا بس چلتا نا، تو میں آپ میں سے ہر ایک کو آج بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ ربیع الاول کے پہلے اتوار کا دن ہے، یہ بڑا برکت والا دن ہے، عظمت والا، قبولت والی گھڑیاں ہیں۔ خدارا، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کے یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔
لیکن آج کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا دن ہے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا نا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ پھر اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے کون جانتا ہے۔ اللہ پاک نے آج قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن آج تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ آپ ربیع الاول کے مہینے کے شروع میں جب یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ تاجدار ختم نبوت، وجہ تخلیق کائنات، جس کے لیے اللہ نے زمین، چاند، ستارے، دنیا کی ہر شے تخلیق فرمائی، اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے یقین کامل، توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آج جو آپ کی عقل کہتی ہے نا کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ نیت کریں اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے ایک بار اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جاتی ہے۔ اللہ جب کن فرماتا ہے نا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اللہ کریم سے مانگنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، اتنا خاص عمل ہے کہ اسے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس وظیفے کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ ماہ ربیع الاول کے پہلے اتوار کا دن ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا، کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، نیت لازمی کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بغیر نہ تو حج و عمرہ ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے۔ اس لیے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا، اس میں پھر خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔
اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفراللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں آج تک اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، صحابہ کرام، جتنے بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں نا، ان کی کامیابی کا راز استغفراللہ میں ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے پاس ایک شخص آیا، بتایا بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی فرمانے لگے استغفار پڑھیں، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ایک اور شخص آیا، فرمایا بے اولاد ہوں، اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی حاجت کو، اپنے دکھ غم تکلیف کو بتایا، اللہ کے ولی نے اس سے بھی استغفار کا ذکر بتایا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں کی الگ الگ حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ استغفار کامیابی کا وہ راز ہے کہ جب آپ پہ کسی بھی طرح کا دکھ، غم، تکلیف، پریشانی، مصیبت آ جائے نا، تو اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی ذات راضی نہیں ہوگی نا، آپ نماز پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال کر لیں، راتوں کو جاگ لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے استغفار پڑھ کے پہلے اللہ کو راضی کرو۔ انسان جانے انجانے میں کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ کی پکڑ سے نہیں نکلتے نا، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ آپ کو کبھی بھی کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے پھر کیوں نہ اللہ کو پہلے راضی کیا جائے، پھر کیوں نہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی جائے۔ استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ کو ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ استغفراللہ، استغفراللہ کی بڑی بڑی تسبیحات کرتے ہیں۔ ایسی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ اللہ والے استغفار کو کیسے پڑھا کرتے تھے؟ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ طلب کرتے، فریاد طلب کرتے کہ اے میرے مالک، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی، کوتاہی یا کوئی بھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ نیت کر کے توبہ کی نیت سے استغفار پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ استغفراللہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ استغفراللہ 1 بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائم پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ندامت کے ساتھ ہے۔ یار آج کے دور میں اگر کوئی ہمارا گناہ پکڑ لے، کسی کو ہماری کسی برائی کا پتہ چل جائے تو ہم پیروں میں گر جاتے ہیں کہ ایک بار معاف کر دے، میری عزت پہ آنچ نہ آئے، میرے راز کو راز رکھ لے۔ جو آپ کی میری ہر انسان کے ہر عیب کو جاننے والا ہے، جو ہر شے پہ نظر رکھے ہوئے ہے، کیا کبھی اس رب سے خوف کھاتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے؟ اس کے سامنے آنسو بہائے ہیں کہ میری عزت رکھ لے؟ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ اس لیے استغفراللہ کو بتائے کے طریقے، بتائی کی تعداد میں پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے ندامت، شرمندگی کے ساتھ۔ استغفراللہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس کے فیض و برکات بے شمار ہیں۔ استغفراللہ سے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ سے افزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے اللہ کی لاڈلی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ یہ حبیب کا مہینہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا مہینہ، اور اس مہینے میں جب سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے نا، کیونکہ سورہ کوثر اللہ کے حبیب پہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پہ مشکل وقت تھا، لوگ تانے کستے تھے، معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے، آپ کفار کے خلاف اپنی فیملی سے الگ ہو چکے تھے، لوگوں نے آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ جبریل آئے، سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا۔ کوثر دراصل ایک نہر ہے
جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آج آپ نے اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس سورہ کوثر کو پڑھتے ہی اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دنیا کے جتنے مسائل ہیں نا، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج نیت کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آج لاپرواہی کی، اگر آج اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے نہ مانگ سکے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے آج 6 ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن رب کعبہ سے اپنی من چاہی مرادیں پوری کروانی ہیں تو سورہ کوثر پڑھ کے مانگے، ہو سکے تو ایک کاغذ پہ لکھ کے بیٹھیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جب آپ کی حاجتیں پوری ہوں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج اتنا طاقتور وظیفہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ کوثر کا آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 مرتبہ ہو گئی، پھر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے ایسے کھل جاتے ہیں جس طرح رات دن اور دن رات میں بدل جاتی ہے۔ اللہ ایسے اسباب، ایسے راستے بناتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اللہ کو منانے کا ایک ایسا خاص راز میں نے آپ کے حوالے کیا، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کعبہ سے ایک ہاتھ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ اللہ ایسے راستے، ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے صحابہ، اللہ کو اتنے پسند صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے حبیب کی صحبت نصیب ہوئی، جو اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھتے، محفل کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تسبیحات پڑھتے، اللہ کے حبیب سے بہت کچھ سیکھا۔ صحابہ کرام پر بھی جب مشکل وقت آتا تو وہ کبھی کسی پیغمبر، رسول یا اہل بیت کے پاس نہ جاتے، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، آپ کئی سالوں سے بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے لازمی پڑھیے گا۔ اللہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی آمد کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوستیں ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، تو آج آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ممکن ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کے بیڑے پار فرما دے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے اور آپ کے لیے ہر قدم پر کامیابی مقدر بن جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کامنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ حضور کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنے ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی وظیفہ صرف اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، ضد کر کے مانگے، اپنے حبیب کا صدقہ مانگے، اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے۔ انشاءاللہ
اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔